بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو نعمتی میرے نعمتوں کو، التی انعمت علیکم و نعمتیں جو میں نے تم پر کیا ہے، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی چیز ایک نفس کو دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا يقبل منها شفاعت اور نہ ہی ان کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی کوئی فدیہ ان سے لیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ ہی کوئی مدد ان کو پہنچے گی۔ یہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ اور تلاوت کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے ان کا مختصراً ذکر کیا تھا۔ آج اس رکوع سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر جو انعامات اور فضیلتیں دی گئی تھی ان کا تفصیل سے بات کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ میں پھر آج کہہ دوں کہ یہ قرآن ہر دور میں مخاطب ہے، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی جو نعمتیں ہیں انہیں بھی یاد کر لو۔ مقصد یہ ہے، قرآن ہر دور میں بولتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے، یہ بار بار میں کہتا ہوں، تو اس لیے آج بنی اسرائیل کو خطاب آپ کو خطاب ہے کہ آپ بھی نعمتوں کو یاد کر لیں۔ یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اسرائیل یعقوب کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کا معنی میں نے بتایا تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ بہت سارے انعامات کیے تھے، ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے۔ ایک بھی نبی کسی قوم میں ہو، ایک بھی صحابی کسی قوم میں ہو، ایک بھی ولی اور بزرگ کسی قوم میں ہو، یہ اس قوم کا فخر اور اعزاز ہے۔ جس گھرانے میں ایک عالم یا حافظ ہوتا ہے اس گھرانے کو بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ جس قوم میں 4000 نبیوں کو پیدا کر لے بہت بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بہت سارے بادشاہ پیدا کیے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور دیگر انبیاء، یہ بادشاہ، حضرت یوسف، ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور اللہ نے 3 بڑے کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل، یہ 3 بڑے کتابیں بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے انعامات اللہ نے ان کے اوپر کیا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں یاد کر لو، تو ہمیں بھی اللہ کہہ رہا ہے تم بھی یاد کر لو۔ آخری امت بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا، قرآن جیسی کتاب دی، بہت فضیلتیں آپ کو بھی ہے، آپ بھی یاد کر لیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہم نے فضیلت دی بنی اسرائیل کو تمام جہاں والوں پر۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے لیکن امت محمدیہ پر فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ صحیح حدیث اور قرآن کی آیاتوں سے ثابت ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہوں قرآن کی اس آیت میں کہ اپنے دور میں دنیا کے لحاظ سے فضیلت ان کو حاصل تھی، جب محمد الرسول اللہ کی امت آئی تو اب بنی اسرائیل کی فضیلت نہ رہی، اب فضیلت محمد الرسول اللہ کی امت کی ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت میں بھی انشاءاللہ ہماری ہی فضیلت ہوگی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جب قیامت کے دن حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا سب سے پہلے میرے امتیوں کا حساب ہوگا۔ اس بات کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، جب قیامت کے دن انتظار کی گھڑیاں غضب ہوگا، پھر ہر ایک چاہے گا جلدی میرا حساب ہو جائے،
تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا، اسی لیے اس امت پر فخر کرو۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، قیامت کے دن سے ڈرو۔ بنی اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی چیز ایک نفس دوسرے نفس کو کفایت نہیں کرے گا، ایک نفس دوسرے نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا عقیدہ اور اپنا عمل کام آئے گا۔ نہ کوئی باپ کے نام پہ بچے گا، نہ کوئی ماں کے نام پہ بچے گا، نہ کوئی بھائی کے عمل پہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی کسی اور کے عمل پہ بچ سکتا ہے۔ ہر ایک نے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، سارے کے سارے اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق فیصلوں کا انتظار کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بھی میں نہیں بچا سکتا، اگر وہ بھی کسی اللہ کے اس میں آ جاتی ہے تو میں نہیں بچا سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، کوئی کسی کا سفارش نہیں کر سکے گا قیامت کے دن، سارے کے سارے اللہ کے حکموں کے منتظر رہیں گے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت سارے آپ نے سنا ہوگا حدیثوں میں اللہ کے نبی سفارش کر، بلکہ قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عنده، کہ بہت سارے لوگ سفارش کریں گے۔ یاد رکھیے دو افراد کی سفارش، یہاں جو کہتے ہیں کہ سفارش نہیں ہوگا یہ کافر مراد ہے، کافر کے سفارش کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کافر آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کی اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، اس کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا، یہاں یہ مراد ہے۔ لیکن سفارش قیامت میں ایک اس شخص کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، عقیدت درست ہو۔ دوسرا یہ کہ حضور کو جس کا سفارش کا اللہ اجازت دے دے، اللہ جس کی سفارش کا اجازت دے دے پھر اس کی سفارش ہو سکتی ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی سفارش کا مستحق بنائے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، کوئی بھی بدلہ یا جرمانہ نہیں ہوگا، اعمال کا حساب دینا ہوگا، اپنے کردار کا حساب دینا ہوگا، گفتار کا حساب دینا ہوگا، کسی کو بھی کسی قسم کا فدیہ نہیں دینا پڑے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی ان کے مدد کی جائے گی۔ یہاں یوں سمجھے کہ مجرم چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سفارش کی جائے، مجرم کو بچا لیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ جرمانہ ادا کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ کوئی ضمانت میں ضامن دیا جائے، چوتھا یہ ہے کہ کچھ لوگ یا کوئی طبقہ مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اللہ نے 4 کو مسترد کیا ہے، نہ سفارش چلے گا، نہ کوئی فدیہ و جرمانہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی ضامن قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی مدد قبول کی جائے گی۔ اس دن تنہا اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچنا ہوگا، اور ہر طرف سے بالکل الگ تھلگ ہو کر آپ اور خدا کے درمیان حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔